بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام لوگ جو اس ویڈیو کو چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے، اور اسی طرح ہماری ویڈیوز کو فضائل کی تعلیم کو جو ہے وہ سنتے رہیے، دیکھتے رہیے، اور لوگوں کو جو ہے وہ شیئر کرتے رہیے اور سبسکرائب کر لیجیے جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ حضرت ربیع بنت معاوض کی غیرت دینی۔ یہ واقعہ حکایت صحابہ باب نمبر 10 صفحہ نمبر 147 سے ہے۔ ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اکثر لڑائیوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئی ہیں، زخمیوں کی دوا دارو فرمایا کرتی تھیں اور مقتولین اور شہداء کی لاشیں اٹھا کر لایا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مسلمان ہو گئی تھیں۔ ہجرت کے بعد شادی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شادی کے دن ان کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ وہاں چند لڑکیاں خوشی میں شعر پڑھ رہی تھیں جن میں انصار کے اسلامی کارنامے اور ان کے بڑوں کا ذکر تھا جو بدر کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے یہ مصرع بھی پڑھا: ہم میں ایک ایسے نبی ہیں جو آئندہ کی باتوں کو جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کو منع فرما دیا کیونکہ آئندہ کے حالات اللہ ہی کو معلوم ہیں۔ ربیع کے والد حضرت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے قتل کرنے والوں میں ہیں۔ ایک عورت جس کا نام اسما تھا عطر بیچا کرتی تھی۔ وہ ایک مرتبہ چند عورتوں کے ساتھ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر بھی گئیں اور ان سے نام، حال، پتہ وغیرہ جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے دریافت کیا۔ انہوں نے بتا دیا۔ ان کے والد کا نام سن کر وہ کہنے لگی تو اپنے قاتل سردار کے قاتل کی بیٹی ہے۔ ابو جہل چونکہ عرب کا سردار شمار کیا جاتا تھا اس لیے اپنے سردار کا قاتل کہا۔ یہ سن کر ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگیں کہ میں اپنے غلام کے قاتل کی بیٹی ہوں۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غیرت آئی کہ ابو جہل کو اپنے باپ کا سردار سنے، اس لیے انہوں نے اپنے غلام کے لفظ سے ذکر کیا۔ اسما کو ابو جہل کے متعلق غلام کا لفظ سن کر غصہ آیا اور کہنے لگی مجھ پر حرام ہے کہ تیرے ہاتھ عطر فروخت کروں۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھ پر بھی حرام ہے کہ تجھ سے عطر خریدوں، میں نے تیرے عطر کے سوا کسی عطر میں گندگی اور بدبو نہیں دیکھی۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے بدبو کا لفظ اس کے جلانے کو کہا تھا۔ یہ حمیت اور دینی غیرت تھی کہ دین کے اس سخت دشمن کے متعلق وہ سرداری کا لفظ نہ سن سکی۔ آج کل دین کے بڑے سے بڑے دشمن پر بھی اس سے اونچے اونچے لفظ بولے جاتے ہیں۔ اور کوئی شخص اگر منع کرے تو وہ تنگ نظر بتا دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق کو سردار مت کہو، اگر وہ تمہارا سردار ہو گیا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ فضائل قرآن میں سے ہے۔ فضائل قرآن اور صفحہ نمبر 218۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ ان کو دنیا و آخرت میں رفعت و عزت عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے حق سبحانہ و تقدس ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ کلام اللہ شریف کی آیات سے بھی یہ مضمون ثابت ہوتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ شانہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اس امت کے بہت سے منافق قاری ہوں گے،
بعض مشائخ سے احیا میں نقل کیا ہے کہ بندہ ایک سورت کلام پاک کی شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ فارغ ہو، اور دوسرا شخص ایک سورت شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے ختم تک اس پر لعنت کرتے ہیں۔ بعض علماء سے منقول ہے کہ آدمی تلاوت کرتا ہے اور خود اپنے اوپر لعنت کرتا ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہوتی، قرآن شریف میں پڑھتا ہے اور خود ظالم ہونے کی وجہ سے اس وعید میں داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح پڑھتا ہے اور خود جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا مستحق ہوتا ہے۔ عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع بن ابو الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کا حاکم بنا رکھا تھا۔ ان سے ایک دفعہ حضرت دریافت فرمایا کہ جنگلات کا ناظم کس کو مقرر کر رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابن ابزہ کون شخص ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا ایک غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراضاً فرمایا کہ غلام کو امیر کیوں بنا دیا؟ انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تعالی شانہ اس کلام کی بدولت بہت سے لوگوں کے رفع درجات فرماتے ہیں اور بہت سوں کو پست کرتے ہیں۔ فضائل نماز میں سے ہے صفحہ نمبر 315۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ بندے کو اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں اس قسم کا مضمون اور بھی کئی حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ابر کے دن نماز جلدی پڑھا کرو کیونکہ نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ابر کی وجہ سے وقت کا پتہ نہ چلے اور نماز قضا ہو جائے اور اس کو بھی نماز کا چھوڑنا۔ ارشاد فرمایا کتنی سخت بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے چھوڑنے والے پر کفر کا حکم لگاتے ہیں۔ علماء نے اس حدیث کو انکار کے ساتھ مقید فرمایا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی فکر اتنی سخت چیز ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی اہمیت ہوگی، اس کے لیے یہ ارشادات نہایت سخت ہیں۔ اور اس کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات کا بھی یہی مذہب ہے کہ بلا عذر جان کر نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ ائمہ میں سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ، اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ علیہ، ابن مبارک رحمہ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب نقل کیا جاتا ہے۔ اللہم احفظنا منہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمان جو بیمار ہیں دنیا بھر میں جہاں مسلمان بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت، چین، سکون، عافیت عطا فرمائیے۔ جو لوگ جس بھی سلسلے میں جس کام کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک تمام لوگوں کے کاموں کو آسانی کے ساتھ حل فرما دیجیے، سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔